اللہ رب العزت کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی سے محبت ہے، سب سے زیادہ اگر کسی سے پیار ہے تو وہ مصطفیٰ جان رحمت سے، رسول دیوتار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، آمنہ کے لال سے۔ دنیا میں جس کسی سے بھی پوچھئے، حضرت صدیق اکبر سے پوچھئے کہ خدا کے بعد آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے، جواب ملے گا آمنہ کے لال سے۔ حضرت عمر فاروق سے پوچھئے کہ خدا کے بعد سب سے زیادہ محبت کس سے، جواب ملے گا مصطفیٰ سے۔ حضرت عثمان غنی سے پوچھئے کہ خدا کے بعد سب سے زیادہ محبت کس سے، جواب ملے گا رسول دی وقار سے۔ حضرت علی سے پوچھئے کہ خدا کے بعد سب سے زیادہ محبت کس سے، جواب ملے گا مصطفیٰ سے۔ 1,24,000 کم و بیش صحابہ میں سے کسی سے بھی پوچھئے تو سب کا ایک جواب کہ خدا کے بعد سب سے زیادہ محبت اگر میں کسی سے کرتا ہوں تو وہ مصطفیٰ جان رحمت ہے، رسول دی وقار ہے، آمنہ کے لال ہے۔ مگر یہی سوال کبھی آمنہ کے لال سے پوچھئے، میرے آقا دنیا میں جس کسی سے بھی پوچھا سب کا ایک جواب کہ خدا کے بعد سب سے زیادہ محبت مصطفیٰ جان رحمت سے۔ مگر میرے آقا خدا کے بعد آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں خدا کے بعد میں سب سے زیادہ محبت جس سے کرتا ہوں وہ کوئی دوسرا نہیں ہے، وہ میری بیٹی فاطمہ ہے اور ان کے بیٹے حسن اور حسین۔ That's not fair. میں نے جیسے ہی اپنا والیوم بڑھایا اپنا والیوم کم کیا۔ روز مائک سے کھیلتے ہیں ہم لوگ، کیا لگتا ہے آپ کو نہیں پکڑ پائیں گے؟ نہیں، آپ پیسہ لے کر کے آئے، فری میں تھوڑے آئے۔ کیا تو کیا نہیں بولے مگر آپ کی وجہ سے میں اپنا لہجہ بدل دوں، کیا کروں میں؟ سمو بھیا تھوڑا کھولیے اس کو۔ جیسے ہی میں نے اپنا والیوم بڑھایا، والیوم سڑاک سے کم کر دیا۔ آپ کو تار جانے کی فکر ہے، میرا سینہ پھٹ جائے گا تو کیا کرے گا؟ آپ دیں گے؟ ایک بار زور سے کہیں یا رسول اللہ، ساؤنڈ کھولیے۔ ہم لوگ ویسے بھی زیادہ مائک والے کو نہیں چھیڑتے، مگر آپ ہمارا سینہ دبوچیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ یہ مجبوری ہے ہماری۔ ہم لوگ روز مائک پر بولتے ہیں، بہت سارے لوگ چائے کی دکان پہ بولتے ہیں کہ اسٹیج والے مولوی مولانا مائک والوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، جو آتا ہے بولتا ہے ساؤنڈ کھولیے، کوئی بولتا ہے ایکو کھولیے، کوئی بولتا ہے ڈیلے بڑھائیے۔ جو آدمی بولتا ہے اس کو 5 منٹ کے لیے مائک پر کھڑا کر دیجیے تو سر سے پاؤں تک وہ پسینے میں بھیگ جائے۔ مائک پر بولنا اتنا آسان نہیں ہے۔ 4 کو نعرہ لگاتے ہیں تو صبح کسی سے بات نہیں کر پاتے ہیں آپ لوگ، آواز بیٹھ جاتی ہے۔ اور 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اگر ڈیلی آدمی بولے گا پڑھے گا، 3 محرم الحرام سے لے کر کے بول رہا ہوں اب تک بول ہی رہا ہوں۔ ہر دن بولنا ہے، ہر رات بولنی، دن میں سفر کرنا ہے، رات میں تقریریں کرنی ہے، اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اس لیے قدر کیجیے آپ اپنے علماء کی، اپنے شعراء کی قدر کیجیے۔ آدمی ترنم ریزی کے سہارے آدمی پڑھتا ہے، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پڑھتا ہے، خطیب بولتا ہے 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ بولتا ہے، ایسے نہیں بولتا ہے۔ یہ تو ہم لوگوں کا عقیدہ ہے کہ یہ ہمارا اپنا کمال نہیں، یہ حضور کا دیا ہوا کمال ہے۔ ورنہ بڑے سے بڑے دانشور کو، جن لوگوں کے پیچھے کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں، ہندوستان کا پردھان منتری 1 لاکھ روپے کا شلک پہنتا ہے، صدری پہنتا ہے 1 لاکھ روپے کا، جن کے آگے پیچھے 50 گاڑیاں لگی رہتی ہیں۔ وہ جب 15 اگست اور 26 جنوری کو اسپیچ دینے یا بھاشن دینے کے لیے آتے ہیں تو وہ ہندوستان کی ہسٹری کو لکھ کر کے لاتے ہیں، دیکھ کر کے بولتے ہیں۔ 1 گھنٹے کی تقریر میں 15 بار بسلری کی بوتل اٹھا کر پانی پیتے ہیں، مگر جب ایک خطیب بولتا ہے تو 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کی تقریر ہو جاتی ہے، ایک قطرہ پانی تک نہیں پیتا ہے۔ تو یہ انرجی کہاں سے آتی ہے؟ یہ کمال کہاں سے آتا ہے؟ یہ انرجی کسی دنیا کے خزانے سے نہیں، بریلی شریف کا بٹن دبا دیتے ہیں تو حضور مدینے سے انرجی بھیج دیا کرتے ہیں۔ وہیں کا کمال مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عطا۔ ایک بار زور سے پورا مجمع اپنے دونوں ہاتھوں کو بزم لہرا کر کہیں یا رسول اللہ، اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نواسہ اتنے اونچے منصب پر فائز ہے۔ اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ آپ مولا حسین کے چاہنے والے،
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا انتخاب فرمایا۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کوئی اگر مغرب کے بعد مجھے یاد کرتا ہے تو مغرب سے پہلے میں اسے یاد کر لیتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے امام حسین کو یاد کیا ہے تو آپ سے پہلے حسین نے آپ کو یاد کیا۔ حضرت امام حسین اگر یاد نہ کیے ہوتے تو کوئی امام حسین کو یاد نہیں کر پاتا۔ امام حسین نے آپ کو یاد کیا، کروٹیں لیتے ہوئے امام حسین نے آپ کو یاد کیا ہے تو آپ نے یہاں سے یاد کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیریکٹر ہم تمام لوگوں کے لیے مثال راہ ہے۔ ایک ساؤتھ افریقہ کا ایک بہت بڑا سیاسی آدمی، بہت بڑا پولیٹیکل لیڈر، سیاسی رہنما نیلسن منڈیلا 20 سال تک جیل میں رہتا ہے۔ جیل سے آزاد ہونے کے بعد سنگرش کرتا ہوا جب وہ آگے بڑھتا ہے تو ایک دن وہ دیکھتا ہے بڑا خوبصورت دن، جب وہ ساؤتھ افریقہ کا پریزیڈنٹ بنتا ہے۔ ساؤتھ افریقہ کا پریزیڈنٹ بننے کے بعد وہ جب سب سے پہلی اسپیچ دیتا اپنے صدر میں، سب سے پہلا خطاب کرتا ہے، وہ سب سے پہلی گفتگو کرتا ہے اور وہ اسپیچ دیتے ہوئے بولتا ہے کہ I had been lived in prison 20 years، میں 20 سال تک جیل میں رہا۔ In the during of prison I had been studied the history and the character of the امام حسین۔ زور سے بولیے، میں 20 سال تک جیل میں رہا۔ جیل میں رہنے کے درمیان میں نے کوئی کہانی کی کتاب نہیں پڑھی، میں نے کوئی لیکچر کتاب نہیں پڑھی، میں نے کوئی فارس کلامی والا بک نہیں پڑھا۔ وہ بولتا ہے I have been studied the history and the character of the امام حسین۔ میں 20 سال تک جیل میں رہا۔ جیل میں رہنے کے درمیان میں نے امام حسین کا کیریکٹر پڑھا، امام حسین کی زندگی پڑھی۔ اس کے بعد وہ بولتا ہے and from this character I have been taught the spiritual power and way of the freedom of life۔ میں 20 سال تک جیل میں رہا۔ جیل میں رہنے کے درمیان میں نے امام حسین کی کہانی پڑھی اور حسین کے کیریکٹر سے میں نے سیکھا کہ ظلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کیسے کی جاتی ہے، ظلم کی کلائی کیسے ماری جاتی ہے، ظلم کا پنجہ مروڑا کیسے جاتا ہے، یہ میں نے امام حسین کے کیریکٹر سے سیکھا ہے۔ نیلسن منڈیلا بولتا ہے آج جو میں ساؤتھ افریقہ کا پریزیڈنٹ بنا ہوں اس میں میرا کمال نہیں ہے بلکہ یہ کمال فاطمہ کے بیٹے امام حسین کا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ بلکہ یہ کمال فاطمہ کے بیٹے حسین کا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ منصب عطا فرمایا ہے کہ اپنے تو اپنے غیر بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بات کرتے ہیں۔ کیا کہا تھا موہن داس کرم چند گاندھی، جو خود لاٹھی کے سہارے پہ چلا کرتا تھا مگر عقل کی بات کرتا تھا ہندوستان میں۔ ہندوستان کی عوام کو ایک ساتھ جوڑ کر، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے مسلم ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو، سب کو ایک پلیٹ فارم پہ کھڑا کر کے سب کو ایک ساتھ مل جل کر وہ ہندوستان کی فضا کو صاف اور خوشگوار بنانے کی کوشش میں رہتے تھے۔ مگر لوگوں کی سوچ الگ الگ ہو گئی ہے۔ پہلے پاکستان الگ ہو گیا، پھر بنگلہ دیش الگ ہو گیا، پھر اس کے بعد ہندوستان میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ سہیلی فضا میں رہنے لگے اور لوگ ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کرنے لگے۔ مگر ہندوستان کا ایک مہان آدمی موہن داس کرم چند گاندھی نے کہا تھا کہ my faith is that the progress of Islam does not depend on the use of sword by its believers, but it is the wisdom of supreme sacrifice of Imam Hussein, the great saint۔ وہ بولتا ہے کہ لوگ بولتے ہیں اسلام تلوار کی بنیاد پر پھیلا ہے، لوگ بولتے ہیں اسلام طاقت کی بنیاد پر پھیلا ہے، لوگ بولتے ہیں اسلام تیر اور پھلوں کی بنیاد پر پھیلا ہے۔ لوگ کیا بولتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، مگر میرا ماننا یہ ہے کہ آج جو جگہ جگہ پہ اسلام کا پرچم پھیلا ہوا ہے، جگہ جگہ پہ اسلام کو ترقی ملی ہے، پوری دنیا میں سب سے زیادہ جس مذہب کا پرچم بلند ہے وہ کوئی دوسرا مذہب نہیں ہے، وہ مذہب اسلام ہے، وہ دین اسلام ہے۔ وہ بولتا ہے لوگ بولتے ہیں اسلام تلوار کی بنیاد پر پھیلا ہے، مگر میرا ماننا یہ ہے اسلام تلوار کی بنیاد پر نہیں پھیلا ہے بلکہ کربلا میں امام حسین نے اپنی گردن کٹا کر جو دین کی عظمت بچایا ہے ان کی وجہ سے اسلام کا پرچم پھیلا ہوا ہے۔ My faith is that the progress
of Islam does not depend on the use of sword by its believers, but it is the result of supreme sacrifice of Imam Hussain, the great saint. میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے حضرت اللہ رب العزت نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منصب عطا فرمایا ہے کہ ان کی وجہ سے سوامی شنکراچاریہ بولتا ہے it is Hussein's sacrifice that has kept the Islam alive, or else in this world there would be no one left to take Islam's name. اگر حسین اپنی گردن نہ کٹائے ہوتے تو قیامت تک کوئی اسلام کا نام لینے والا نہ ہوتا. یا رسول اللہ اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ. یا حبیب اللہ. تو عزت کا بے پناہ کرم ہے کہ آپ جیسے لوگ ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے میرے نور تو بالکل جتنے بھی علماء کرام بیٹھے ہیں یہ تمام کے تمام لوگ حساس لوگ بیٹھے ہیں. جب میرے نور پر علماء بیٹھتے ہیں اور ان کی نظر اور ان کی سماعت جب کسی خطیب کی گفتگو پر ہوتی ہے تو بولنے والے کا سینہ 56 انچ کا ہو جاتا ہے کہ دوران تقریر طلاقت لسانی کی وجہ سے کوئی خطا ہو بھی جائے تو یہ علماء ہماری اصلاح فرمائیں گے. اللہ رب العزت ان تمام علماء کا سایہ ہم تماموں کے سروں پر تعدیر قائم فرمائے. اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم ہے کہ آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے ہیں, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لینے والے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسی تربیت فرمائی امام حسین کی, ایسا منصب عطا فرمایا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. میرے آقا نے نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا حسین جنتی نوجوانوں کا سردار. یہ حضور فرماتے ہیں سورج کے نکلنے اور ڈوبنے میں شک ہو سکتا ہے مگر امام حسین کے جنتی نوجوانوں کے سردار ہونے میں شک نہیں ہو سکتا ہے, اس لیے کہ حسین کو سردار بنانے والے میرے مصطفیٰ ہیں. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. رسول دی بکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, ادھر میری طرف دیکھیں, حضور فرماتے ہیں جنبوا مساجدکم عن الصبیان, اپنے مسجدوں کو اپنے بچوں سے بچاؤ. حضور ارشاد فرماتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو مسجد میں لے کر کے نہیں جانا ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی چونکہ چھوٹے بچے مسجد میں جائیں گے تو مسجد کا وقار نہیں جانتے ہیں, وہ مسجد کی حرمت نہیں جانتے ہیں, وہ مسجد کا ادب کیا ہے, مسجد کا احترام کیا ہے, مسجد کی عظمت کیا ہے, بچے نہیں جانتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ بچے مسجد میں پیشاب کر دیں یا کوئی دوسری غلاظت کے شکار مسجد نہ ہو جائے. مسجد کی حرمت پامال ہوگی, مسجد کا مقام وہ بحال نہیں رکھ پائیں گے. یہ الگ بات ہے کہ آج کے ڈیٹ میں مسلمان اپنے بچوں کو زیادہ بھیجتا ہے, چھوٹے چھوٹے بچوں کو جس کے اندر ناسمجھی ہوتی ہے, جس کے اندر شعور نہیں ہوتا ہے, جس کے اندر سمجھ نہیں ہوتی ہے, اس بچے کو اذان کے باری سے مسجد میں بھیج دیا. مگر باپ کب جائے گا جب خطبے کا ٹائم ہو جائے گا, باپ جب نماز کھڑی ہونے کا ٹائم ہوگا تب باپ جائے گا جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے. اور ایک گھنٹہ پہلے مسجد کو بھیج دی, مسجد میں بچوں کو بھیج دیا دوڑنے کے لیے, مسجد کی حرمت کو پامال کرنے کے لیے. حضور فرماتے ہیں اپنی مسجدوں کو اپنے بچوں سے بچاؤ, یعنی مسجد میں چھوٹے بچوں کو لے کر کے نہیں جانا ہے. جس کو اتنی سمجھ ہے کہ یہ مسجد ہے اس کا ادب کرنا چاہیے, ایسے بچے مسجد میں جائیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کو مسجد میں لے کر کے نہیں جانا چاہیے. میرے آقا آپ کے فرمان پر ہماری جان قربان ہے, مگر ہم نے دیکھا ہے آپ مسجد نبوی کے محراب پر ہیں, آپ ممبر پر کھڑے ہیں, خطبہ دے رہے ہیں. دوران خطبہ اچانک دو چھوٹے چھوٹے بچے مسجد نبوی میں داخل ہو گئے. میرے حضور نے خطبہ چھوڑ دیا, میرے آقا آپ ممبر سے اتر گئے, آپ نے خطبہ چھوڑ دیا اور دونوں بچوں کو اٹھا کر آپ نے گلے سے لگایا. میرے مصطفیٰ دنیا کے تمام بچوں کے لیے الگ قانون اور فاطمہ کے بچوں کے لیے الگ قانون. جب میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں حضور کا یہ عمل اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ دنیا کے تمام بچے ایک طرف اور فاطمہ کے بچے ایک طرف. واہ واہ واہ, زور سے بولے, زور سے بولے, زور سے بولے. سبحان اللہ, سبحان دنیا کے تمام بچے ایک طرف اور فاطمہ کے بچے ایک طرف. دنیا کے تمام بچے مسجد کی حرمت کو پامال کر سکتے ہیں مگر فاطمہ کے بچے مسجد کا وقار بچائیں گے, مسجد کی حرمت بچائیں گے, مسجد کی شان بچائیں گے, مسجد کی عظمت بچائیں گے. پوری دنیا نے دیکھا ہے کربلا میں لگ رہا تھا کہ آج نبی کا دین مٹ جائے گا, نبی کے دین کا عظمت مٹ جائے گی, نبی کے دین کا وقار مٹ جائے گا, مگر امام حسین نے گردن تو دے دی مگر نبی کے دین کا وقار جانے نہ دیا. مصطفیٰ کے دین کی عظمت بچا. شہید اعظم کانفرنس زندہ باد, عظمت اسلام, زندہ باد, عظمت اسلام. زندہ باد.
It is Hussein's sacrifice that has kept Islam alive on else in this world. There would be no one left to take Islam's name. Allah Rabbul Izzat ka beta. जी 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 जरूर आपकी इस जलसे की शोहरत सऊदी तक, सऊदी से आज मेरे पास फोन आया, आपके महल्ले के गालिबन इश्तियाक भाई रहते हैं सऊदी में। हाँ हाँ, बगल के उन्होंने फोन किया था, हजरत आप जा रहे हैं प्रोग्राम में? मैंने कहा था, बहुत अच्छे आदमी हैं, दो बार मुलाकात के लिए गए, 2 बार मुझसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छी जियाफत फरमाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे लोगों को सलामत रखे। आमीन आमीन। शादी होने वाली है, उनकी बेटी का निकाह मदीने शरीफ में होने वाला है। उनकी बेटी का निकाह होने वाला मदीने शरीफ में। उन्होंने कहा था कि हज़रत मैं अपनी बेटी का निकाह मदीने शरीफ के सहन में करवाऊं। जोर से बोले अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे लोगों को सलामत रखे, ऐसे लोगों के जज्बात को सलामत रखे। उन्होंने कहा कि हज़रत आप जरूर जाइएगा जलसे में। मैंने कहा मैं जलसा नहीं छोड़ता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि जहाँ जलसे की दावत आ जाए वहाँ पहुँचने की कोशिश करता हूँ मैं हर मुमकिन तरीके से। हमारे वालिद भाई जानते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत सलामत रखे। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। नबी कौन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नवासे के आप चाहने वाले हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम लेने वाले, सुनिए हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नवासे, जिनको सय्यदुश शुहदा कहा जाता है। इधर मेरी तरफ तवज्जो दें, हज़रत इमाम हुसैन को सय्यदुश शुहदा कहा जाता है, तमाम शहीदों का सरदार। मगर एक सय्यदुश शुहदा और भी है, हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला, जिनको हुजूर ने सय्यदुश शुहदा का लक़ब अता फरमाया। सय्यदुश शुहदा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु, नबी कौनैन के नाम पर गर्दनें बहुत सारे लोगों ने कटा ली, बहुत सारे लोगों ने हुजूर की मोहब्बत में जान दी। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए अपनी जान कुर्बान की। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन की ये आदत थी कि हुजूर के नाम पर अपनी जान कुर्बान करने का वो लोग अपना मकसद समझते थे कि हुजूर के नाम पर अपनी ये जान है तो हुजूर के सदक़े में, अगर ये जान जाएगी तो हुजूर के नाम पर ही जाएगी। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ऊपर जान कुर्बान करना अपना फख्र समझते थे, और हर किसी के अंदर ये तमन्ना होती थी कि मैं हुजूर के नाम पर शहीद हो जाऊं, मुस्तफ़ा के नाम पर कत्ल हो जाऊं। एक हदीस पाक है, हुजूर इरशाद फरमाते हैं, मन माता वलम यग़ज़ु वलम युहद्दिथ नफ्सुहु फहुव क़द माता अला शुअबतिन मिन निफ़ाक़। मुस्तफ़ा फरमाते हैं, वो इंसान जो इस दुनिया से चला गया, उसने कोई जंग न की, वो शहीद न हुआ, और शहादत की तमन्ना भी उसके सीने में नहीं है, कि ये समझो कि अगर वो मर गया तो वो निफाक की किस्मों में से किस्म की मौत वो मरा, यानी मुनाफकत वाली मौत मरा। अगर उसके सीने में शहादत की तमन्ना नहीं है, हर किसी को ये सोचना चाहिए कि जिंदगी में अगर कभी मौका मिले तो हुजूर के नाम पर अगर जान चली जाए तो फिर इस जान का हक अदा हो जाएगा, इस मकसद का हक अदा हो जाएगा। हुजूर आला हज़रत फरमाते, जान है इसलिए मुस्तफ़ा, रोज वुज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। मेरे मुस्तफ़ा के नाम पर जान कुर्बान करने का जज्बा रखना ये हर मोमिन की शान है। आज मुसलमानों का बच्चा डरने लगा, मुसलमानों के बच्चे के सीने में डर पैदा हो गया। 2-4 मॉब लिंचिंग हो गई, और मॉब लिंचिंग को वीडियो बना करके उसको वायरल किया सोशल मीडिया के जरिए, तो मुसलमानों के बच्चे डरने लगे। मैं कहता हूँ खबरदार खबरदार, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम डरते क्यों? तुम्हारा तो ये अकीदा होना चाहिए था कि जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं होगा किसी को मौत नहीं आएगी, और जब अल्लाह का हुक्म होगा तो फिर कोई रोकने वाला नहीं है। इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून सअतन वला यस्तक़दिमून, जब मौत का वक्त आएगा तो कोई हमारे लम्हे को छीनने वाला नहीं है। हज़रत अली से किसी ने पूछा था, ए अली, तुम्हारे इतने सारे दुश्मन हैं, तुम अपना कोई बॉडीगार्ड क्यों नहीं रख लेते हो? अपना बॉडीगार्ड रख लो। हज़रत अली ने फरमाया, किसने कहा तुमको मेरा बॉडीगार्ड नहीं है? कहा कौन है आपका बॉडीगार्ड? कहा मेरी बात मेरा बॉडीगार्ड है। कहा कौन है आपका बॉडीगार्ड? हज़रत अली फरमाते, मेरा बॉडीगार्ड मेरी मौत है। कहा मेरी मौत है? कहा कैसे? कहा मेरा बॉडीगार्ड मेरी मौत इसलिए है कि जब तक मौत के आने का वक्त नहीं होगा ये मौत किसी को मेरे करीब नहीं आने देगी, और जब मौत के आने का वक्त होगा सबसे पहले ये मौत मेरे गले लग जाएगी, ये मौत मुझको गले से लगा लेगी। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, अगर खुदा ने जिंदगी दी है, इस जिंदगी का शुक्रिया अदा करो, मगर मौत भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमत है। कभी उलमा से पूछना, जिंदगी भी अल्लाह की नेमत है, मौत भी अल्लाह की नेमत है। जब मुस्तफा हयात ज़ाहिरी में थे, उस वक्त जिंदगी और मौत के दरमियान में जब मुकाबला होता तो सहाबा फरमाते थे,
زندگی ہے، مگر آج کے ڈیٹ میں اگر تم سے کہا جائے تو یہ کہنا کہ زندگی بھی اللہ کی نعمت ہے، موت بھی اللہ کی نعمت ہے، مگر زندگی سے بڑھ کر موت ہے، اس لیے کہ پوری زندگی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، کعبے کے بدرود گزا، تم پہ کروڑوں درود پڑھا، یا نبی سلام علیکہ پڑھا، نبی پر درود بھیجے، نبی کے سلام بھیجے، زندہ رہا، زندگی میں مصطفیٰ کا نام لیا، مگر مصطفیٰ کو دیکھا نہیں، موت نے گلے سے کیا لگایا، قبر میں حضور کا دیدار ہوا، حضور کا دیدار ہو رہا ہے، آج بھولے نہ سمائیں گے قبر میں یاسی، جس کے جو یاد ہے اس گل سے ملاقات کی رات، لیکن موت اگرچہ اللہ رب العزت کی نعمت ہے، مگر موت کی دعا نہیں کرنی چاہیے، موت کی تمنا کرنی چاہیے، موت کی دعا مانگنے کی اجازت نہیں ہے آپ کو، موت کی خواہش کرنے کی بھی، موت کی خواہش کی اجازت ہے آپ کو، موت کی تمنا رکھنے کی اجازت ہے، خود سے جان اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کی اجازت آپ کو نہیں ہے، خودکشی حرام ہے حضور کی شریعت میں، مگر حضور کی جب بات آ جائے، مصطفیٰ کے نام کی بات آ جائے، نام سے رسالت کی جب بات آ جائے، تو اپنے آپ کو زندہ رکھ کر ہی کیا کریں گے؟ حضور کے نام پر اگر مرنے کا جذبہ نہیں رہا تو ایسی زندگی کا کیا فائدہ؟ ہم نے دیکھا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی دونوں میدان جنگ میں جا رہے ہیں، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ یہ زیرہ تم پہن لو، زیرہ اس کو بولتے ہیں جس طرح آج کے ڈیٹ میں بلٹ پروف جیکٹ ہوتا ہے، بلٹ پروف جیکٹ جب لوگ پہنتے ہیں بندوق سے گولی نکلتی ہے، گولی چلتی ہے، بلٹ پروف کے جیکٹ سے اگر وہ گولی ٹکرا جاتی ہے تو باڈی پر اس گولی کا اثر نہیں ہوتا ہے، اسی طرح صحابہ کرام پہلے زیرے پہنتے تھے، وہ سپاہی جو میدان جنگ میں تلوار لے کر کے لڑتے تھے وہ زیرے پہنتے تھے، حضرت عمر فرماتے ہیں یہ زیرہ تم پہن لو، ان کا بھائی بولتا ہے نہیں آپ پہن لیجئے، عمر فرماتے ہیں نہیں تم پہن لو، ان کا بھائی بولتا ہے نہیں آپ پہن لیجئے، حضرت عمر کو چلا لایا، حضرت عمر غصے میں آتے فرماتے ہیں، حضرت عمر فرماتے ہیں تم کو میں بول رہا ہوں زیرہ پہننے کے لیے، تم زیرہ پہنتے کیوں نہیں ہو؟ ان کا بیٹا کا ان کا بھائی بولتا ہے میں کیوں زیرہ پہنوں گا، آپ پہن لیجئے، آپ کو کیا لگتا ہے نبی کے نام پر مرنے کا جذبہ صرف آپ کے سینے میں ہے کیا؟ میں بھی چاہتا ہوں کہ مروں تو مصطفیٰ کے نام پر مروں، اس لیے کہ تاکہ میں شہید ہوتے کی دنیا میں سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ مات ولم یغزو ولم یحدث نفسه فهو قد مات على شعبة من النفاق، اس لیے ہر ایک کے سینے میں موت کی تمنا ہونی چاہیے، حضور کے نام پر مرنے کا جذبہ ہر ایک کے سینے میں ہونا چاہیے، شہادت کی تمنا ہونی چاہیے، شہادت کا جذبہ ہونا چاہیے، قیامت تک دنیا میں ہر آدمی سے پوچھو، کسی بھی عالم سے پوچھو، جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی تب تک کوئی جنت میں نہیں جائے گا، قیامت کے حساب و کتاب کے بعد لوگ جنت میں جائیں گے، مگر اللہ رب العزت نے شہیدوں کا مرتبہ اتنا بڑھایا ہے، حضور فرماتے ہیں لوگ وقوع قیامت کے بعد جنت میں جائیں گے، مگر شہید سبز پرندوں کی شکل میں، سبز پرندوں میں اپنی شہیدوں کی روحیں سبز پرندوں میں داخل ہو کر وہ جنت کی سیر کریں گی، ان کی روحوں کو اللہ رب العزت یہ کمال دے گا، وہ جب چاہے جنت کی سیر کر سکیں گے، ان کو حق حاصل سبحان اللہ سبحان اللہ ہونا چاہیے، بدو سے کہے یا رسول اللہ، پورا مجمع ایک بار کرسی والے بھی ہاتھ اٹھا کر کہیں، ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر کہیں یا رسول اللہ، اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ، ایک بار کہیں یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، حسین sacrificed that has kept the Islam alive, or else in this world there would be no one left to take Islam today. میں کہتا ہوں جب حضور کی بات آ جائے، جب مصطفیٰ کی بات آ جائے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کلائی تھامی یزید کی، کس بنیاد پر؟ یزید کی کلائی اس لیے تھامی، یزید کی کلائی کو اس لیے کروڑا کہ امام حسین نے بتانا چاہا جس پر تو آج بیٹھ کر کے شراب پینے کو جائز سمجھتا ہے، جس پر بیٹھ کر عیاشی کو اپنا عیاشی کا اڈا سمجھتا ہے، جس گدی پر تو بیٹھا ہے، یہ گدی تم کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ یہ گدی ہے کس کی؟ آج سے پہلے تمہارے والد بیٹھتے تھے، تمہارے والد سے پہلے اس گدی پر میرے باپ میرے بھائی حضرت حسن بیٹھتے تھے، ان سے پہلے میرے بابا حضرت علی بیٹھتے تھے، ان سے پہلے اس گدی پر حضرت عثمان غنی بیٹھتے تھے، ان سے پہلے حضرت عمر بیٹھتے تھے، ان سے پہلے صدیق اکبر بیٹھتے تھے، ان سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت بیٹھتے تھے، یعنی جس گدی کو تو اپنا تخت سمجھ کر منمانی کر رہا ہے، یہ طاقت
نافرمانی نہیں کرنے دوں گا. حضرت امام حسین نے اس کی کلائی تھامی. اللہ رب العزت نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں وہ جذبہ عطا فرمایا تھا. اسی لیے لوگ فرماتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید الشہداء اس لیے کہا جاتا ہے. ایک تو سید الشہداء حضرت امیر حمزہ جن کو حضور نے لقب دیا, نبی کونین نے لقب دیا. وہ جب شہید ہوئے, شہید ہونے کے بعد حضرت ہند جو صحابیہ ہیں, اللہ رب العزت کے پیارے رسول کے نام پر جب کے قادسیہ کے موقع سے بہت بڑے کارنامے انجام دیے تھے. وہ وحشی بدھر جنہوں نے نیزہ پھینک کر حضرت امیر حمزہ کو قتل کیا تھا, حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا, وہی وحشی بدھر بنے مسلمہ کذاب جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا. وہ جھوٹا نبی, وہ جو جس نے جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا, اس کو نیزہ پھینک کر مارا تھا. ان دونوں کو حضور نے پیچھے کھڑا کر کے کلمہ پڑھایا تھا. کہا جب تمہارے چہرے کو دیکھتا ہو مجھے میرے چچا کی لاش یاد آ جاتی ہے. یہ حضرت ہند ہے. حضرت امیر حمزہ کو قتل ہونے کے بعد ان کے کان کاٹ لیے, ان کی ناک کاٹ لی گئی, ان کا سینہ چاٹ کر کے کلیجہ نکال کر کے کچا دانتوں سے چبایا گیا حضرت امیر حمزہ کا. مگر حضرت امام حسین کو بھی سید الشہداء کہا جاتا ہے. علماء فرماتے ہیں امام حسین جنگ کے لیے گئے ہی نہیں تھے. امام حسین کا مقصد ہی جنگ کرنا نہیں تھا. امام حسین کا مقصد تھا اسلام. امام حسین اگر جنگ کے لیے جاتے تو حضرت سیدہ زینب آپ کے ساتھ سفر میں کیوں تھی؟ اگر امام حسین جنگ کے لیے جاتے تو شہربانی کیوں تھی, شہربانو کیوں تھی؟ اگر امام حسین جنگ کے لیے جاتے تو حضرت علی اصغر 6 ماہ کے بچے وہ کیا کر رہے تھے؟ مگر امام حسین کا جذبہ دیکھو, زور سے بولے یار. امام حسین کا جذبہ دیکھو. جب حضرت علی اصغر کے حلقوم پر تیر لگا تھا, حضرت امام علی مقام فرماتے ہیں, نوٹ کرنا جملہ, حضرت امام حسین فرماتے ہیں اگر آج میرے دادا حضرت ابراہیم ہوتے تو میں ان سے کہتا کہ آپ نے مینا کی وادی میں اپنا بیٹا قربان کیا تھا, آج میں نے کربلا میں حسین نے اپنا بیٹا قربان کیا ہے. فرض یہ ہے کہ جب آپ نے بیٹا قربان کیا تھا تو آنکھوں پر پٹی باندھ لی تھی, آج حسین نے بغیر پٹی باندھے خدا کی راہ میں بیٹا قربان کیا ہے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, زندہ باد. آج حسین نے بغیر پٹی باندھے خدا کی راہ میں اپنا بیٹا قربان کیا ہے. وہ میرے حسین ہے. اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم ہے کہ آپ کا تعلق حسینیوں میں سے, آپ اپنے آپ کو حسینی بولتے ہیں. آپ کے احساسات کو اللہ رب العزت سلامت رکھے. حضرت امام حسین نے اتنی تکلیفیں جھیلی, اتنی مشقتیں اٹھائی. راوی کا بیان ہے کہ جب حضرت امام حسین میدان کارزار میں حضرت علی اکبر کو بھیج رہے تھے, اس وقت آپ کے سر میں ایک بھی بال سفید نہیں تھا, آپ کی داڑھی میں ایک بھی بال سفید نہیں تھا. مگر جب حضرت علی اکبر کے بائیں طرف کی پسلی سے جب پیچھے نکالی گئی تھی تو جس طرح پہاڑوں سے چشمہ جاری ہوتا ہے, حضرت علی اکبر کے بدن سے فوارہ جاری ہوا تھا خون کا. وہ علماء کرام فرماتے ہیں جب حضرت علی اکبر کی لاش کو لے کر کے خیمے میں آ رہے تھے, اس وقت حضرت امام حسین کے سر مبارک میں ایک بھی بال سفید, ایک بھی بال کالا نہیں بچا تھا. آپ کی داڑھی مبارک میں ایک بھی بال کالا نہیں بچا تھا. یعنی سارے کے سارے بال سفید ہو گئے. اتنے غم سے نڈال ہوئے حضرت امام حسین. اس کے باوجود امام حسین نے ہمت نہیں ہاری. یہ بات اپنے بچوں کو کب بتائیں گے, یہ بات اپنے بچوں کو کب سکھائیں گے؟ صرف امام حسین کے نام پر نعرہ لگانے کے نام سے محرم میں امام حسین کا نعرہ, امام حسین کے نام کا نعرہ لگاؤ, یہ حسینی کی پہچان نہیں ہے. ایک سچے حسینی کی پہچان یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں, حضرت امام حسین کی بارگاہ میں خیرات پیش کرنا چاہیے, غریبوں کو مدد کرنی چاہیے, غریبوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے, یتیموں کو کپڑے پہنانا چاہیے, جس کے گھر میں اناج نہیں ہے اس کو اناج پہنچانا چاہیے. یہ ہمارا کام ہوگا تو امام حسین کی روح خوش ہوگی. چوراہے پر کھڑا کر کے, چوراہے پر شربت پلائیے لوگوں کو کھڑا کر کے, چہرہ دیکھ کر نہیں, چہرہ پہچان کر نہیں. جو بھی آئے اسے پانی پلائیے, جو بھی آئے اسے شربت پلائے, تاکہ دنیا والے یہ جان لے کہ امام حسین کے چاہنے والوں کا اخلاق اتنا اچھا ہے تو حسین کا اخلاق کتنا اچھا ہوگا. جی جی جی, تو مجمع سے نعرہ نہیں لگنا چاہیے. تقریروں میں یاد نہیں رہتا نعرہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, شہید اعظم کانفرنس زندہ باد, شہید اعظم کانفرنس زندہ باد, علماء اسلام زندہ باد, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت.
5-10 منٹ سنیں گے؟ جی جی کی گفتگو میری ہو چکی ہے اور 5-10 منٹ سنیں گے چونکہ نور مجسم بھائی کو پڑھنا ہے اور دن کے بعد ملاقات ہو گئی 2 سال ہو گیا 1 سال ہوا سلامت رکھے ہم لوگ کی ملاقاتیں اڑیسہ میں ہوتی تھی باہر ہوتی تھی مگر آج آپ کے یہاں ملاقات ہے خوشی حاصل ہوئی ایک بار زور سے کہیں یا رسول اللہ اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ کرسی میں بیٹھنے کے بعد اپنے آپ کو اتنا بڑا وی آئی پی سمجھتے ہیں کہ آپ نہیں بول سکتے میں ایسے وی آئی پی کو وی آئی پی کیسے سمجھوں مجھے یا رسول اللہ بھی نہ کر سکے بنارس جیسے ہی میں نے اسٹیج پر پہنچا علی رضا راپر صاحب نقیب تھے انہوں نے کہا کہ حضرت مجھ کو تو میرا تو حوصلہ ہی ڈیمیج کر دیا یہاں کے لوگوں نے اسٹیج پر ہی ایک عالم دین نے کہا کہ یہاں کے لوگوں کو زیادہ سبحان اللہ مت بلوائیے یہاں کے لوگ برا سمجھتے ہیں میں نے مائک پر کہا تھا کہ جہاں کے لوگوں کی تہذیب اتنی خراب ہے سبحان اللہ بلوانا برا سمجھتے ہیں میں اس تہذیب کو کبھی سیلوٹ نہیں کر سکتا جو لوگ سبحان اللہ بولنے سے چڑھتے ہوں حضور کی بات سننے کے بعد یا رسول اللہ بولنے سے چڑھتے ہوں میں اس تہذیب کو اچھا سمجھوں گا کوئی کرسی والا اپنے آپ کو وی آئی پی سمجھتا ہوں میری نظر میں وہ وی آئی پی ہے زمین والے جو یا رسول اللہ کہا ہے یا رسول اللہ اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ کے نام پر نہیں بولیں گے تو کب بولیں گے مصطفیٰ پوری زندگی آپ سے یہ بولتے ہیں مصطفیٰ پوری زندگی چین کی نیند نہیں سوئے حضور نے اپنی آنکھ بند کی تو آپ کے بارے میں سوچتے رہے مصطفیٰ حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کو قبر میں اتار رہے ہیں نبی یہ قوم کو قبر میں اتارنے والے وہی حضرت طلحہ انصاری آپ فرماتے ہیں حضور کو قبر میں اتارنے کے بعد میں نے توجہ کی تو حضور کے لب مبارک ہل رہے تھے میں نے سوچا کہ حضور کے لب کیوں ہل رہے ہیں یہ بڑا اچھا موقع ہے جو لوگ کان لگا کر سنتے ہیں آپ فرماتے ہیں قسم ہے اس رب ذوالجلال کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے جب میں نے کان لگایا تو حضور قبر میں ہے مگر حضور کے لب ہل رہے ہیں تو صرف ایک صدا آ رہی ہے ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی پروردگارا میری امت کو میرے حوالے فرما دے پوری زندگی اپنے امت کے بارے میں سوچا ان کی امت ایک مرتبہ حضور کے نام پر یا رسول اللہ کہنے دیا جائے تو لوگ سماج کو خاموش سکتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو وی آئی پی سمجھتا ہوں یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو رکشہ چلانے والے ہیں جو مٹی کاٹ کر کھانے والے ہیں میں پیسہ کماتا ہوں میں یا رسول اللہ کیوں کہوں گا میں کہتا ہوں اگر تم نہیں بولتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارا ضمیر مرا ہوا ہے وہ لوگ جن کا ضمیر زندہ ہوتا ہے وہ لوگ مصطفیٰ کے نام پر بولنا مصطفیٰ کے نام پر سر چڑھ کر بولتے ہیں اس لیے کہ یہ اس طرح کہیں یا رسول اللہ اور ایک بات کہیں یا حبیب اللہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ محبت کرتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ پیار کرتے ہیں آپ کا پیار مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم سے ہے نبی کونین کے نام پر مرنے کا جذبہ ہمیشہ ہونا چاہیے حضور کے نام پر حضرت امام حسین نے اپنی گردن کٹائی اپنے پورے خاندان کو قربان کیا حضرت